کشمیر کا سودا ناممکن، فیلڈ مارشل کا دو ٹوک اعلان، مودی سرکار کو بھی خبردار کر دیا، کہا ہندوستان جان لے پاکستان کشمیر کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ہندوستان نے کئی دہائیوں سے کشمیر کے مسئلے کو دبانے کی کوشش کی، اب یہ ممکن نہیں رہا۔ پانی پاکستان کی ریڈ لائن، 24 کروڑ پاکستانیوں کے بنیادی حق پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پاکستان ہندوستان کی اجارہ داری کبھی قبول نہیں کرے گا۔ بلوچستان میں دہشت گرد فتنہ الہندوستان ہیں، ان کا بلوچوں سے کوئی تعلق نہیں۔ دہشت گردی ہندوستان کا اندرونی مسئلہ، جس کی بنیادی وجہ اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں پر بڑھتا ہوا ظلم اور تعصب پسندی ہے، جبکہ کشمیر ایک عالمی سطح کا مسئلہ ہے۔ جو کوئی بھی ریاست کو کمزور بنانے کا بیانیہ بنانے کی کوشش کرے، اس کی نفی کرے۔ پاکستان کو ایسی مضبوط ریاست بنانا ہے جس میں تمام ادارے قانون کے مطابق، آئین کے تحت، بغیر کسی سیاسی دباؤ، مالی اور ذاتی فائدے کے عوام کے لیے کام کریں۔ فیلڈ مارشل آصف منیر کی مختلف جامعات کے وائس چانسلرز، پرنسپلز اور سینئر اساتذہ سے بات چیت، کہا کہ اساتذہ کرام پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں اپنے والدین اور اساتذہ کرام کی وجہ سے ہوں۔ مارکہ حق ثبوت ہے، جب پوری قوم آہنی دیوار بن جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتی۔ پاکستان کی اگلی نسلوں کی کردار سازی اساتذہ کرام کی ذمہ داری ہے۔ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ، سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کارروائیاں، 12 دہشت گرد ہلاک۔ خیبر پختونخوا کے علاقے شوال میں دہشت گردوں کا چیک پوسٹ پر حملہ ناکام، 5 خارجی مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ دانیال سمیت 4 فوجی بھی شہید۔ نائب صوبیدار کاشف رضا، لانس نائک فیاقت علی، سپاہی محمد حمید نے جام شہادت نوش کیا۔ چترال میں بھی ایک بھارتی سپانسرڈ خارجی مارا گیا۔ فورسز کی بلوچستان میں بھی 2 مقامات پر کارروائیاں، فتنہ الہندوستان کے 5 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق لورا لئی میں آپریشن کے دوران 4 خارجی جہنم واصل ہوئے۔ کیچ میں کارروائی کے دوران ایک دہشت گرد مارا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود برآمد۔ بھارت کے غیر قانونی اقدامات جنگی کارروائیوں کے مترادف اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری بھارت کو جواب دہ ٹھہرائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تاجکستان کے صدر سے ملاقات میں گفتگو، بولے پاکستان امن چاہتا ہے، خود مختاری کو چیلنج کیا گیا تو پوری قوت سے دفاع کریں گے۔ مسئلہ جموں کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل خطے میں پائیدار امن کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم نے گلیشیئرز کے تحفظ سے متعلق بین الاقوامی اعلیٰ سطحی کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر صدر امام علی رحمان کو مبارکباد۔ بھارت کو جنگ کے بعد دنیا میں رسوا کرنے کا مشن، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پارلیمانی وفد آج امریکہ روانہ ہوگا۔ وفد 2 جون تک نیو یارک میں موجود ہوگا، 3 جون کو واشنگٹن میں ملاقاتیں کرے گا۔ وفد عالمی فورمز پر پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں پیش کرے گا۔ بھارتی جارحیت مسئلہ کشمیر اور اقتصادی ترقی ایجنڈے میں شامل۔ امریکہ کا مودی کے منہ پر زبردست تمانچہ، پاک بھارت جنگ کیسے رکی، عدالت میں ٹرمپ کے کردار کے ثبوت پیش۔ امریکی وزیر تجارت نے فیڈرل کورٹ کو خط لکھ کر جنگ بندی کی کہانی سنا دی، کہا کہ صدر ٹرمپ نے بھارت پاکستان جنگ بندی کے لیے تجارت کا استعمال کیا۔ ٹرمپ کے وسیع تجارتی اختیارات ختم کیے گئے تو پاک بھارت جنگ دوبارہ چھڑ سکتی ہے۔ عدالت سے صدر کے وسیع تجارتی اختیارات برقرار رکھنے کی اپیل۔ ماہرین کا کہنا ہے صدر ٹرمپ کی جانب سے پاک بھارت جنگ بندی کے لیے تجارتی رعایت کو استعمال کرنے کا موقف پہلی بار قانونی دستاویز میں شامل کیا گیا، جس سے مودی حکومت اور بھارتی میڈیا کا جنگ بندی میں امریکی کردار تسلیم نہ کرنے کا پروپیگنڈا اپنی موت آپ مر گیا۔ شٹ اپ مودی، امریکہ نے جارحیت اور اشتعال انگیزی پر اترے بھارت کو ایک بار پھر لگام ڈال دی۔ اشتعال انگیز بیان بازی بند کر کے علاقائی امن و استحکام برقرار رکھنے کا کہہ دیا۔ بھارت کے سیکرٹری خارجہ وکرم مسری کی امریکہ کے نائب وزیر خارجہ کرسٹوفر سے واشنگٹن میں ملاقات۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کے مطابق بھارت پر واضح کیا کسی بھی قسم کی جارحیت سے گریز کرے۔ دوسری جانب گودی میڈیا نے ہزیمت چھپانے کے لیے امریکی صدر کی کردار کشی شروع کر دی۔ مودی کے حمایتی ارنب گوسوامی جیسے بھارتی اینکرز نے امریکی صدر کو دہشت گردوں کا سرپرست اور جھوٹا قرار دے دیا۔
पाकिस्तान भारत से किन शराइत पर सीज फायर के लिए राजी हुआ, अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर ने सब बता दिया। रिजवान सईद शेख बोले, जंगबंदी शराइत में कश्मीर, दहशत गर्दी और सिंध ताज मुआहदे समेत तमाम तस्फिया तलब अमूर पर बातचीत पर आमादगी शामिल थी। तवक्को है अमेरिका अपना किरदार अदा करेगा। भारत के जारहाना बयानात से जंगबंदी बरकरार रहने पर सवालात उठ रहे हैं। कश्मीर बारे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल की राह में भारत सबसे बड़ी रुकावट है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तूफान और बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक। मोहम्मद में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। मर्दान में बारिश के बायस छत गिरने से माँ बेटी जाँ बहक। अटक के गांव में भी आसमानी बिजली गिरने से मदरसे का तालिब इल्म जाँ बहक। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और नथिया गली में तेज बारिश। NDMA ने मुमकिना मौसमी सूरत हाल के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। मुल्क भर में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिशों का इम्कान। पाकिस्तान की डिजिटल करेंसी की दुनिया में एंट्री, पहले सरकारी हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान, स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व भी कायम। पाकिस्तान 2000 मेगावाट बिजली क्रिप्टो और AI को देगा। क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब का लॉस वेगास में खिताब, कहा कि पाकिस्तान में 4 करोड़ क्रिप्टो वॉलेट्स हैं। डिजिटल असासाजात के लिए नया रेगुलेटरी इदारा कायम किया गया। पाकिस्तान अब माजी का कैदी नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का मरकज़ है। हम यहाँ ख्वाब नहीं हकीकत बना रहे हैं। सदर ट्रंप को अमन और क्रिप्टो अपनाने पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान के डिजिटल करेंसी की दुनिया में कदम रखते ही भारत में खलबली मच गई। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में इनकलाबी पेशरफ्त। SIFC की मुआवनत से पहला ब्लॉकचेन बेस्ड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग लाइसेंस जारी। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी की जानिब से हग्स कंप्यूटिंग लिमिटेड को लाइसेंस का इजरा किया गया। मंसूबे के तहत सालाना 15 से 20 लाख डॉलर तक ज़र मुबादला का हुसूल मुतवक्के। डेटा सेंटर 7 मेगावाट बिजली से काम करेगा। मंसूबा ब्लॉकचेन, AI, बग डेटा में सरमायाकारी के शानदार मौके फराहम करेगा। बानी PTI को रिहाई मिलेगी या नहीं, 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ 5 जून को केस की समाअत करेंगे। बानी की रिहाई के लिए कुछ लो कुछ दो। अलीमा खान के बयान पर तहरीक इंसाफ कंफ्यूजन का शिकार। पार्टी के 2 बड़ों ने तरदीद कर दी। सेनेटर अली जफर अड्याला के मकीन से मिले, मीडिया से गुफ्तगू में बोले, साबिक वजीर आजम ने वाजे किया है कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन कुछ लो कुछ दो नहीं होगा। बानी ने कहा, अपने लिए रियायत नहीं मांग रहा, रियायत मांगनी होती तो बहुत पहले मांग चुका होता। विकेट के दोनों जानिब किसी को खेलने की इजाजत नहीं दूंगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, कुछ लो कुछ दो का तासुर गलत है, बानी डील करके बाहर नहीं आएंगे। एक जमात के उम्मीदवारों को आज़ाद कैसे डिक्लेयर कर दिया गया? क्या उम्मीदवारों का अपनी मर्जी से फैसला करना जमहूरियत नहीं है? मखसूस सीटें नजरसानी केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, क्या जज आईनी स्कोप से बाहर जाकर फैसला दे सकते हैं? अवामी उमंगों और जमहूरियत के लिए ही सही, मगर क्या जज आइन री राइट कर सकते हैं? जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, वोट बुनियादी हक नहीं, फैसले में 3 दिन को बढ़ाकर 15 दिन करना आइन दोबारा तहरीर करने जैसा था। अदालत ने समाअत 16 जून तक मुलतवी कर दी। साहिबान ने ये कहा है कि जो गलतियां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की, उनका खुमियाजा पाकिस्तान के अवाम को हम नहीं भुगतने देंगे। पाकिस्तान के अवाम का ये हक है कि जमहूरी तरीके से उनके जो नुमाइंदे हैं वो ऐवान में आएँ। अगर पार्लियामान ने रिप्रेजेंटेटिव होना है, अवाम का नुमाइंदा ऐवान होना है, तो ज़रूरी है कि मखसूस नशस्तें उनको दी जाएँ जिनके लिए अवाम ने दर हकीकत वोट डाला। इलेक्शन कमीशन के गलत फैसलों से तज़ब्ज़ुब की सूरत हाल पैदा हुई। जज साहिबान ने कहा, इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा बोले, ये PTI का नहीं, मुल्क की जमहूरियत का मुकदमा है। उम्मीद है अदालत इंसाफ देगी।
بانی پی ٹی آئی کو پنجاب کی 4 رکنی سیاسی کمیٹی پر تحفظات، عالیہ حمزہ کو پنجاب میں سیاسی کمیٹی کا سربراہ بنا دیا، نوٹیفیکیشن دوبارہ جاری کرنے کی ہدایت۔ سیاسی کمیٹی میں سلمان اکن باجا، عمر ایوب، احمد خان بچر اور عثمان اکرم شامل تھے۔ رہنماؤں نے بانی کو عالیہ حمزہ کے اوپر بنائی جانے والی کمیٹی سے آگاہ کیا تھا۔ بجٹ 10 جون کو ہی پیش ہوگا، سیکرٹری خزانہ نے رد و بدل کی خبروں کی تردید کر دی، کہا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچوئل مذاکرات آج پھر ہوں گے، تنخواہ دار طبقے اور صنعتی شعبے کو ریلیف دینے پر بات چیت ہوگی۔ نئے مالی سال کے بجٹ کو آئی ایم ایف کی مشاورت سے حتمی شکل دی جا رہی ہے، قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس کی تاریخ میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ سندھ حکومت عوامی خدمت میں پیش وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بلدیہ میں ایس آئی سی وی ڈی اسپتال کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ سندھ حکومت عوام کو صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ امراض قلب کے 2 اداروں اور زیر انتظام اسپتالوں کے لیے 25 ارب مختص کر دیے۔ ہم باتوں پر نہیں، کام پر یقین رکھتے ہیں۔ سندھ کا آنے والا بجٹ مشکل ہوگا۔ سندھ حکومت اب تک سیلاب کے اثرات سے نمٹ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی وفاقی وزیر بحری امور جنید انور سے بھی ملاقات، کہا کہ کراچی کوسٹل کی ترقی کے لیے وفاق اور سندھ کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ نکاسی آب کا پانی سمندر میں جانے سے روکنا چاہتے ہیں، ہمیں ہر صورت سیوریج ٹریٹمنٹ پلان لگانے ہوں گے۔ 10 مئی کے بعد اب بیرون ملک گرین پاسپورٹ کی تعریف کی جاتی ہے۔ اب پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ پوری دنیا گھومنے کا مزہ آئے گا۔ اتنی خوشی کسی تہوار نے نہیں دی جتنی خوشی 10 مئی کو ہوئی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں، بھارت کو ہماری فورسز نے جیسے دھویا، ایسا تاریخی دن وہ بھول نہیں سکتا۔ پاک فضائیہ، نیوی، آرمی، تمام سیاسی جماعتوں اور قوم نے متحد ہو کر جنگ لڑی۔ ذوالفقار بھٹو نے ملک کو ایٹمی طاقت بنانے کی بہت بڑی قیمت ادا کی۔ پنجاب میں روٹی کی قیمت مزید کم ہوگی، وزیر اعلیٰ پنجاب کی آٹے کی قیمت کم ہونے پر روٹی کی قیمت ازسر نو مقرر کرنے کی ہدایت، کہا چکن، سبزی اور دالوں کے نرخ کی کڑی مانیٹرنگ کی جائے۔ غریب کا بچہ ہفتے میں 1 دن سستا چکن کھا لیتا تھا، چکن مہنگا ہوا تو غریب ہفتے میں 1 دن بھی چکن نہیں کھا سکے گا۔ وفاقی وزیر برائے میری ٹائم افیئرز جنید انور کی زیر صدارت اہم اجلاس، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ سید قاسم نوید قمر کی شرکت۔ اجلاس میں کراچی پورٹ کو شاہراہ بھٹو ملیر ایکسپریس وے سے قیوم آباد انٹرچینج تک منسلک کرنے کا منصوبہ زیر غور۔ سید قاسم نوید قمر نے کہا، منصوبے سے کراچی پورٹ تک ہیوی ٹریفک کی آمد و رفت میں آسانی ہوگی۔ وفاقی وزیر جنید انور چودھری نے منصوبے کو سراہا۔ مودی حکومت رافیل طیاروں کا معائنہ کروانے سے بھاگ گئی، نام نہاد سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر فرانس کی درخواست مسترد۔ فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ اور بھارتی حکومت میں رافیل کی کارکردگی پر اختلافات شدید ہو گئے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق فرانسیسی ٹیم رافیل کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے طیاروں کا معائنہ کرنا چاہتی تھی۔ بھارتی حکام نے الزام عائد کیا، ڈسالٹ ایویشن نے رافیل کے اہم مشن سسٹمز اور ایویونکس کے سورس کوڈ تک رسائی دینے سے انکار کیا۔ دوسری جانب انڈونیشیا نے بھی رافیل بنانے والی کمپنی ڈسالٹ کے ساتھ معاہدے پر نظر ثانی شروع کر دی۔ بھارت کی تاریخی پسپائی پر فرانس بھی شرمندہ، مودی سرکار سے جواب مانگ لیا۔ فرانسیسی فوج کے ترجمان نے کہا، پاک بھارت جنگ کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال میں ہے، کوئی شک نہیں کہ بہت سے الزامات ہیں جن کو دہرانا نہیں چاہتا۔ رافیل کا معاملہ فرانس کے لیے بہت اہم ہے اور اس حوالے سے بھارت سے رابطہ کر رہے ہیں۔ اگر واقعی رافیل طیارے مار گرائے ہیں تو یہ دہائیوں کی آپریشنل سروس کا پہلا واقعہ ہوگا۔ مودی سرکار کے جنگی جنون نے بھارتی عوام کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ بھارتی ریاست جھارکھنڈ کے علاقے جڈو گورا کی زمین کو جوہری طاقت کے بدلے زہریلا جہنم بنا دیا۔ جڈو گورا کے گھروں میں ہر تیسرا فرد معذوری کا شکار۔